ایک آخری سوال حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب سے کرنے کے بعد، کہ یہ واقعات ایسے ناظرین کرام آپ لوگ پوچھ تو لیتے ہیں لیکن بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے شاہ صاحب، میں بڑا اس پر غور کرتا رہتا ہوں اور بہت حیران ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ساری ازواج مطہرات کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ ام سلمہ زندہ رہیں۔ کیا یہ مٹی دیکھنے کے لیے زندہ تھی کہ یہ کب لہو سے سرخ ہوگی؟ کیا وجہ تھی کہ کربلا تک یہ زندہ رہی ہیں؟ اور انہوں نے وہ سارا واقعہ پھر بعد میں بیان کیا۔ دیکھیے، یقیناً جو روایت پیش کی گئی ہے حسن ظفر صاحب نے پیش کیا، مسند امام احمد میں موجود ہے جی، جامع المستدرک کے اندر اس کی شواہد موجود ہے، اور صحت کا دعویٰ بھی توثیق کا کیا گیا ہے، اور روایت بھی سند کے اعتبار سے انتہائی معتبر ہے۔ ایک بات، اور تقریباً تواریخ کو جب بھی مرتب کیا گیا، اور بالخصوص وہ محققین علماء جو تنقیح کا کام کرتے ہیں، انہوں نے اسے دیوار پر نہیں مارا بلکہ سینے سے لگایا ہے، اور اس کو قبول کر کے اس سے امت کو اس کی آشنائی دلائی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو موجود تھی، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ یزید پلید کی خباثتیں ختم نہیں ہوئی ابھی۔ آپ نے وہ خباثتیں بھی ذکر فرمائی ہیں کہ آپ جب واقع حرہ ہوا اور اس کے بعد امام علی مقام کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پر معاذ اللہ چڑھائی کی گئی اور 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح کیا گیا، معاذ اللہ وہ جو سارا واقعہ بات کا یزید کے فساد میں سے، وہیں پر صرف انہوں نے خون نہیں دیکھا بلکہ یزید کے صدموں سے یہ بھی اور اس کے ظلم کا شکار یہ بھی ہوئی ہیں۔ یہ اوپر ایک، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک معزز خاتون ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے، تو ایک عام فاسق فاجر بد کردار آدمی بھی اسے اماں کہہ کر خطاب کرے گا، اس کا ادب کرے گا، لیکن یزیدی مزاج اس کے لشکر کے اندر تھا، ناسبی مزاج، اور کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ ناسبی کیسا، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ، یہ 2 حوالے میں صرف رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ کہا جائے کہ وہ تاریخ پیش کرتی ہے کہ یزید ایسا تھا، نہیں، تاریخ تو پیش کرتی ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تاریخ رطب و یابس کا مجموعہ ہے، تاریخ جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے، لیکن تاریخ کے اس پہلو کو جو یزید کے فسق کو اور اس کی خباثت کو بیان کرتا ہے، یہ مورخین نے نہیں لیا، یہ اولیاء نے بھی لیا، محققین نے بھی لیا، اور ان علماء نے اس مذمت کو قبول کرتے ہوئے اس کو اس کی ماتھے پر تھوپا ہے کہ جن کے کاندھوں پر سند احادیث کے اسماء الرجال کی بحث کے جو ممتاز حضرات ہیں، کہ ان کی تحقیق یا ان کی شخصیت پر اگر ہم ان کو کسی خاص گروہ کے ساتھ کر دیں تو پورا ذخیرہ حدیث مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے، جن میں آپ جانتے ہیں کہ احادیث کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سند حدیث کو دیکھنے کے لیے، راوی کو پرکھنے کے لیے علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماء الرجال کے امام ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو ہر طالب علم جانتا، میزان الاعتدال، اس میں یزید کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں۔ یہ آپ نے تو نہیں لکھا، میں نے نہیں لکھا، ٹھیک، بالکل۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تہذیب التہذیب، کون نہیں جانتا اس کو، کون نہیں جانتا، اس میں یزید کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں۔ سیرت اعلام النبلاء، امام ذہبی کی تاریخ پر جامع ترین کتاب ہے، اس میں یزید کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کانا یزید ابن معاویہ ناصبا جلفا فظا غلیظا ولم یکمل 40 ولا فرمایا ولا یبارک فی عمرہ، فرمایا وہ ناسبی تھا، 1 بد کردار تھا، 2 اور بدکار تھا، 3 فرمایا کہ دیکھیں ایک بڑی اچھا ایک احادیث کے اندر آیا ہے کہ بندے کی عمر جب 40 سال ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس پر اللہ کے انوار و تجلیات دگنا ہو جاتے ہیں، اس پر احادیث موجود ہے، اور یہاں پر علماء نے باقاعدہ اس کو پوائنٹ کیا ہے اور اس کو ایکسپوز کیا اس مسئلے کو، فرمایا ولم یکمل 40، یہ 39 میں مر گیا تھا، اسے 40 کا بھی پھیرا نہیں ملا، اور فرمایا کہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ولم یبارک فی عمرہ، اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی۔ فرمایا جی اس نے کوئی حدیث لیا، اتنا دور قریب تھا اس کا، اور کتنے شرف کی بات ہے کہ سرکار کا دور اتنا قریب ہے، کوئی حدیث لی ہے، تو علامہ ابن حجر اسقلانی اور تمام ائمہ نے یہ بات فرمایا لیس بأہل ان یروی عنہ، اس کی اوقات اور حیثیت ہی نہیں تھی کہ اس سے حدیث روایت کی جائے، اس لیے کہ روایت کرنے کے لیے صرف صادق القول نہیں چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راوی، یہ نہیں ہم تو کہتے ہیں جی یہ سچے بولنے والے ہیں، کردار بڑا اچھا ہے، ان سے روایت لیں، تو وہ محدثین کے امام ہیں، وہ فرماتے ایک شرط اور لگاؤ کہ وہ حسنین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص صادق القول ہو اور صالح العمل ہو اور دل میں اگر اس کے اہل بیت کے لیے بغض ہو، وہ چاہے جتنا ثقہ ہو، اس کی روایت مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ یہ ساری روایتیں، یہ میں کوئی کسی فرقے کی نمائندگی یا اس بات نہیں کر رہا، دیکھیں یہ وہ اجماعی مسئلہ ہے مصطلحات الحدیث کی طرح گفتگو سے بڑے اس وقت یہ جذبات میں آئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ نے بڑے بڑے امام کا تذکرہ کیا اور ان کی احادیث اور کتابوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہ حدیث قسطنطنیہ کا فاتح، یہ تو ہم کل اس پہ بات کریں گے، نہیں ابھی اتنی جلدی یہ کل پہ چھوڑ دیں، یہ شاہ صاحب بھی کریں گے، یہ قسطنطنیہ والی حدیث پر یہ، اور یہ ایسا اس کے بارے میں بتائیں گے آپ، وہ سنیے. اور دوسری بات کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھیں اور چھٹا امام بھی یزید کو مانیں. سمجھے، کچھ تو خوف خدا کرے. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ کسی کو شاید ہٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کر مزاج کیا ہونا چاہیے، گفتگو میں اتفاق کیا ہونا چاہیے. یزید حد بدکاری کا مظہر ہے، تو اس کی مذمت کرنا تو اخلاق عالیہ کی تعریف کرنا ہے، یہ تو اجماعی منظر ہے. اور ہم حضرت امیر معاویہ کے لیے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، وہ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں خود فرمایا کہ ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، قرآن کہتا ہے وَکَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں، جو اجماعی نظریہ ہے حضرت علامہ علی قاری، چلو آپ کے مولویوں کی بات کر دی تم نے، داتا علی حجویری تو صوفی ہے نا، داتا علی حجویری تو صوفی ہیں ڈاکٹر صاحب. کشف المحجوب شریف اٹھائیے، غلام ان کے در کا جی، کشف المحجوب شریف اٹھائیے، صوفی ہیں، نہ ان میں حسد ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ غیبت ہوتی ہے، نہ کسی پہ تبرہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، صوفی آدمی. اب دیکھیے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، خدا ذلیل کرے یزید کو. مجدد الفسانی شیخ نقشبند بر صغیر کی ممتاز شخصیت ہے، آپ نے فرمایا خدا ذلیل کرے یزید کو، اس نے اہل بیت کا وہ حال کیا جو فرنگیوں نے کسی مسلمان کا نہیں کیا. یہی حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، یہ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں، یہ شاہ عبدالحق کہتے ہیں، یہ پورا تسلسل. تو ملا علی قاری یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، میں اپنی گفتگو اس پہ ختم کرتا ہوں. فرمایا فضل اہل بیت وذم من حاربهم امر مجمع علیہ عند اہل سنت والجماعہ. اجماعی نے فتویٰ لاتے ہیں، فرمایا کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اور جو ان سے بھیڑے ان سے نفرت کرے اس کی مذمت کرنا، یہ ایک دو نہیں، فرمایا امر مجمع علیہ عند اہل سنت والجماعہ و اکابر ائمۃ اہل سنت والجماعہ. اہل سنت کا اس موقف پر کہ حسین کی تعریف کی جائے گی، یزید کی مذمت کی جائے گی، یہ اجماعی موقف. واہ واہ سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار. جی شب عاشور کے اعمال میں ذرا بات ہو جائے. جی پچھلے سال بھی آپ نے بڑا کرم فرمایا، بہت سے لوگوں نے دعائیں دیں. جی آج شب عاشور میں جہاں اور بہت سے نیک اعمال ہیں، قرآن مجید کے آپ نے تلاوت کا تذکرہ کیا، استغفار کا تذکرہ کیا، وہاں 4 رکعت نماز بھی ہے. اور وہ 4 رکعت نماز ایسی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، پہلی رکعت میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری اور چوتھی، چاروں میں. اور اس نماز کے پڑھنے کا ثواب معصومین لکھتے ہیں گزشتہ 50 سال کے گناہ اور آئندہ 50 سال کے گناہ معاف کر دی جائیں گے. بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب آپ کا اور مولانا عابد علی قمبری صاحب آپ کا. شاہ صاحب کل قسطنطنیہ والی حدیث پر میں نے یہ پہلے سے سوچا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے بات کر کے ہمارا کل کا پروگرام پہلے سے ہی بتا دیا، لیکن وہ ہم ضرور بات کریں گے. شاہ صاحب کا جو ماشاءاللہ جو علمی معیار ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، آپ بھی عابد بھائی یہ کہیں گے، اور جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور جو تاریخی حوالوں کے ساتھ اور کتب کے حوالے دے کر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، انہی کا ترہ امتیاز ہے. تو یقیناً کل ہم ان سے ضرور سب استفادہ کریں گے. یہ بہت اہم روایت ہے اور اس پر شاہ صاحب ہی کلام کر سکتے ہیں، اور بڑا ہی متوازن کلام کریں گے. اور شاہ صاحب کا عقیدہ، ان کا نظریہ آج دل کھول کر بیان کر رہا تھا، اور سب نے وہ نظریہ بھی دیکھا. سادات بھی ہیں نا، سادات بھی ہیں، سید ہیں ماشاءاللہ، اور ہم تو سب سادات کے غلام ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھ سکیں گے پاسبان ختم نبوت امام حسین کے کربلا میں 10 دن. یہ پروگرام اس عالم اور عالم کے فوراً بعد ہم نشر کریں گے، لہٰذا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. میں آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں. آج ہمارا یہ پروگرام پاسبان ختم نبوت امام حسین کے کرب و بلا میں 10 دن آپ براہ راست دیکھ سکیں گے، یہیں سے، اسی جگہ سے. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.